اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، آج جو ہے نا پارہ نمبر 8-9 کے دوسرے حصے میں بھی آج دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف ابھی تک جاری ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قوم فرعون پر قحط سالی آئی، بھلائی کو خود اور برائی کو وہ موسیٰ سے منسوب کرتے۔ کہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے۔ کہنے لگے جادو سے نشانی لاتا ہے، ہم نہ مانیں گے۔ ایسے ہر چیز کو کہتے تھے جادو۔ پھر طوفان، ٹڈیاں، چچڑی، مینڈک اور لہو جیسے عذاب آئے۔ کبھی وہ چچڑیاں پھیل جاتی، کبھی ٹڈیاں ہو جاتی، کبھی مینڈک پھیل جاتے، کبھی لہو کے چھینٹے پڑتے۔ پھر وہ موسیٰ سے کہتے دعا کر، اگر اس بار عذاب ٹل گیا تو پھر ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تیری مانیں گے۔ اس کے بعد عذاب جب دور ہو جاتا تو پھر وہ کہتے کہ جی ہم نہیں مانتے۔ تو وہ کہتے کہ جی جو ہے نا عذاب کے بعد جو ہے نا بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ عذاب کے بعد پھر منکر ہو جاتے، پھر جھوٹ بولتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جھوٹ پر اس طرح سے بدلے میں ڈبو دیا، فرعون جب وہ ڈوب گیا۔ پھر کمزور لوگوں کو برکت والی زمین کا وارث بنایا۔ نیکی کا بنی اسرائیل سے وعدہ پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ قوم فرعون مکانات اور باغات یہ سب خراب کر بیٹھی۔ بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا۔ لوگوں کو بت پوجتے دیکھ کر موسیٰ سے انہوں نے بت بنانے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کوئی ایک خدا بنا دے۔ لوگوں نے یہ دیکھے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، ان کی یہ پوجا کرتے ہیں تو ہمیں بھی بنا دے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ تم بیوقوف نہ بنو، یہ غلط کام ہے، یہ تباہی ہے۔ اللہ کے سوا اور معبود چاہتے ہو؟ یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون سے بچایا، جو بیٹے ذبح کر دیتا تھا، بیٹیاں زندہ رکھتا۔ یہ اللہ پاک کا تمہارے اوپر بڑا احسان ہے۔ موسیٰ نے جو ہے نا 30 راتوں کا موسیٰ سے وعدہ لیا کہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا جو ہے نا طور کے اوپر، تو 30 دن کے لیے وہ گئے۔ 10 دن اور بڑھ گئے، 40 رات کی مدت پوری ہوئی، اور پیچھے انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ یہ میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا۔ تو حضرت جو ہے نا ہارون کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ تاکہ قوم جو ہے نا وہ سنوار پکڑے، فساد سے بچے۔ جب موسیٰ بلانے پر آیا، رب سے ہم کلام ہوا، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بندے گئے تھے، کتنے 40، ان کے سردار بھی گئے تھے ساتھ۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ کہا موسیٰ تو ہرگز دیکھ نہ سکے گا، پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہ گیا تو تو دیکھ لے گا۔ اگر پہاڑ پر تجلی جب پڑی تو پہاڑ گر گیا، جل گیا۔ موسیٰ بے ہوش ہو کر گرے، ہوش میں آ کر بولا تیری ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی اور میں سب سے پہلے ایمان لایا۔ کہا موسیٰ میں نے پیغام اور کلام سے تجھے ممتاز کیا، جو دیا اس کے اوپر شکر کر۔ ہر چیز شامل کتاب میں لکھ دی ہے کہ عمل کرو، قوم سے عمل کرواؤ، بے حکم لوگوں کا حشر دکھاؤں گا۔ برائی ڈھونڈنے والوں پر آیات کا اثر نہ ہوگا، نشانیاں دیکھ کر بھی نہ مانیں گے، ہدایت قبول نہ کریں گے۔ غلط راستہ ان کو اچھا لگے گا۔ جنہوں نے آیات کو جھٹلایا اور غافل رہے، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کی محنت ضائع ہوئی، عمل کا وہ بدلہ پائیں گے۔ موسیٰ کی قوم نے اس کے طور پر جانے کے بعد زیور سے بچھڑا بنا لیا۔ گائے کی آواز جب اس میں سے آنے لگی تو وہ اس کو پا کر معبود سمجھا، حالانکہ وہ بات نہ کرتا نہ راہ دکھاتا۔ تو بے انصافی کی، جب سمجھا تو پچھتائے۔ کہا اگر اے رب تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔
موسیٰ آیا غصے سے بھرا، بولا برا کیا تم لوگوں نے جلدی میں۔ پھر اس نے تورات کی تختیاں دکھائیں، بھائی کا سر پکڑ کر کھینچا، داڑھی سے پکڑ کر کھینچا، بولا بھائی مجھے غلط نہ سمجھ، یہ تو لوگ مجھے مارنے والے تھے، لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کر۔ بولا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر، رحمت سے معاف کر، تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو بہت شکریہ جی، باقی کل پھر سناؤں گا انشاءاللہ۔